السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ تندرستی دے۔ ٹھنڈ بڑی زیادہ ہو گئی دی ہے تے اس لیے کوٹی جرسی پائی دی ہے، سویٹ تے چادر شادر لے کے مسجد نو جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جا کے بعد جماعت نماز ادا کرنے ہیں، پھر بیان سنیں گے، پھر انشاءاللہ سیر کریں گے تھوڑی جی تے اسی ہن مسجد دے قریب پجنے والے ہیں تے انشاءاللہ بیان سن کے اخلاقی چیزاں ایسا چیزاں جڑی روزمرہ زندگی کام آدی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ کے اندر اپنی امت کو یہ چیزاں دسی ہیں، اور یہ احادیث ایسی ہیں کہ کوئی بھی صاحب ایمان انہاں تو بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ میری خیر کہ انہاں دو تین لفظوں کی حدیثاں زبانی یاد کرنے کی بھی بڑی فضیلت ہے پڑی ہے۔ تیسری حدیث پہلے دن جی اسی بیان کی تھی کہ المجالس بالامانہ، المجالس بالامانہ، مجلس امانت ہوتی ہے، مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہے۔ دوسرے دن پر ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات کو بھی کر لے۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی حدیثاں اگر 40 حدیثیں یاد کر لے اور وہاں پہ عمل کرنا ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کی بشارت عطا فرمائی کہ کوشش کریا کرو کہ نہ ایمان کی عبارت کے دونوں کے لوگ نازی حدیث کا ترجمہ ہے کہ بے شک غضب یعنی غصہ ان الغضب لا یفسد الایمان، ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ بے شک غصہ کرنا ایمان کو خراب کر دیتا ہے، اس طرح خراب کر دیتا ہے کما یفسد الصبر العسل، جیسے کہ تمے کا پانی شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لائن پہ مشتمل چھوٹی جی حدیث ہے۔ غصہ جڑا سلیریاں دے وچ تے جی مشہور کر چھڑیا تے لوکاں نے، اور غصہ بڑا کرتا ہے جی، اور منو تے غصہ بڑا چڑھتا ہے، اور جی منو پھر آ گیا غصہ۔ حدیث پاک غصے دے بارے چ کی فرما رہی ہے؟ غصہ جو ہوندا انسان نو شیطان برانگیختہ کرتا ہے، انہوں بھڑکاتا ہے، انہوں پھوکاں مار مار کے اور وہی اگ نو تیز کرتا ہے، پھر وہ اکھاں سرخ ہوندیاں نے، وہ رگاں کھلدیاں نے، پھر ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ انہوں کوئی بھی نہیں پتہ رہتا کہ میں منہ چوں کی مغالطات گالیاں یا کی پکنا پیا۔ تشریح دے اندر لکھا ہے کہ بعض اوقات اس غصے نو شیطان بھڑکا بھڑکا کے انسان دے منہ چوں ایسے کلمات کڈا لیندا ہے جڑے کفریہ کلمات ہوندے، یعنی اگر انہاں کلمات نو دوسرے پاسے دیکھا جائے گا تو کفر والے کلمات ہوں گے، شیطان برانگیختہ کر کے انسان دے غصے تو فائدہ اٹھا کے وہ منہ دے وچوں کفریہ کلمات کڈھاندا۔ اگر کفریہ کلمات نہ بھی کڈھائے تو ایسے کلمات ضرور وہ منہ کڈھا دے گا جڑے وہ ایمان دے نور نو ضائع کرن گے، اور ایمان دی ایک حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ فلانا کام کرو گے تو ایمان دی مٹھاس تمہیں محسوس ہوئے گی۔ تے ایمان دی مٹھاس نو انج برباد کرتا ہے اے غصہ جی میں شہد نو کوئی کڑوا رس برباد کر دے۔ شہد جہاں دی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، شہد کے بارے میں یہ چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ کدی خراب نہیں ہوتا، کدی خراب نہیں ہوتا۔ آج تو 5000 سال پہلے فرعون جدوں مردے سن تے فرعوناں دیاں بڑیاں بڑیاں محلات نو قبراں بندیاں سن، انہاں دے وچ سونا چاندی حتیٰ کہ گوشت پکا کے انہاں نوں حنوط کر کے وہ بھی نال رکھتے سن۔ پھر غلام نال بیٹھ، انہاں نوں پتہ سی کہ یہ پھر اٹھ پئے گا تے کھائے پیے گا، ضرورتاں پین گیاں، سونا چاندی بھی یہ چاہیے۔ وہ پھر وہ خوراک واسطے مرتبانہ دے اندر انہوں نے شہد بھی رکھا، شہد اج تو 5000 سال پہلے شہد رکھا مرتبانہ دے اندر کہ شہد کی بھی ضرورت پے گی جب اٹھے گا۔ ہوں اج آ کے تے جدوں قبراں پٹیاں گئیاں نے، انہاں دے وچ انہاں دیاں جڑے جسم سن حنوط کیتے دے وہ کٹے گئے نے، میوزیاں بھری ہوئی نے، خاتمہ ذکر
حیرت کی بات یہ ہے کہ 5000 سال پہلے جڑا شہد رکھ کے وہ لوگوں نے بند کیتا سی، وہ مرتبان جدوں شہد دے کھولے گئے تو شہد اجے اسی طرح ہی قابل استعمال ہے۔ اندازہ کر سکتے ہو کہ شہد اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم چیز پیدا کی ہے۔ کوئی چیز شہد کو خراب نہیں کرتی، کوئی 5000 سال گزر گئے، لیکن تما یا وہ جڑا پھل ہے حدیث پاک میں دسیا وہ رس جڑا وہ کڑوا اتنا کو لگے وہ شہد بالکل ایسے طرح ہی ایمان بڑی بڑی چیز ہے۔ ایمان کی خاطر لوگوں نے اپنی جانا قربان کی، گھر بار چھڈے، لوگوں دی اولاد انہوں نے سینے کے اتنے ذبح کر دیتی گئی۔ ایمان نہیں چھڈو، لوگوں نے ایمان نہیں چھڈیا اور اپنی اولاد دی آزمائشاں تو لوگ گزر گئے۔ وہی ایمان جہدے واسطے اینیاں قربانیاں لوگوں نے دتیاں، ایک معمولی چیز نال انسانوں کو برباد کر لے تو وہی بد نصیبی کا پھر کی ٹھکانا ہے۔ فرمایا کہ غصہ انسان دے ایمان اور دی شرینی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ لکھاں شلکھاں دیتی دی ہوندیاں نے لوگوں نے تے وعدے کاٹے سارا کا پوچھو ہے جی میں غصے واقعات غصے دے اندر انسان اپنی ماں کی گل کر دینا، باپ کو بھی کر دینا ہے اور بھینوں کے نال بدتمیزی کر دینا، اپنی بیوی کو ایسے کلمات بولتا ہے جہاں بعد پچھتاوے کا باعث بن جاتے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک یہ کر رہی ہے کہ غصہ ایسا بیان کیا ہے کہ غصہ ایمان کا دشمن، کوئی مال لے لینا غصہ، کوئی پیڑی لے لینا، کوئی پیسے لے لینا، ٹھیک سی جس چیز نے ایمان کا بیڑا لگ کیا اس شخص کو ہمیشہ بجائے فخر کرنے دے کہ سانو غصہ ہی بڑا، بلڈ پریشر ہی بڑا میرا، میں پھر پہ گیا، میں انج کر دیتا، میں انج کر دیتا، یہ چیزاں ایک ایماندار بندے کو زید نہیں دیں۔ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ آ جائے تو بچنے کے کچھ روحانی طریقے اور کچھ طبی طریقے دسے ہیں، جسمانی طریقے کہہ لو۔ جدو انسان کو غصہ آئے اگر وہ عقل کرنا تھوڑی بہت تو یہ ضرور سوچے کہ فرض کیا بلیڈ نال منوں لگ گیا ٹک تو ہوں بلیڈ نو چڑا مارن لگ پاں گا کہ کیوں یہ منوں ٹک لگ گیا ہے جی۔ انسان ٹھیڈا لگ کے جائے گا تو کیا انسان اس پتھر کو کٹن لگ پائے گا جہد ٹھیڈا لگ گیا؟ پہلی گل تو یہ سوچنے والی ہے۔ دوسری گل روحانی یہ سوچنی ہے کہ میں کی چیز ہاں، قیامت والا دن آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اگر خدا نہ خواستہ میرے پہ غضب کر گیا، میرے پہ غصہ آ گیا اللہ نے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا غصہ پیچھے نہ کیا تو میرا کی بنے گا؟ اج اگر میں اپنا غصہ پیچھا نہیں کر سکتا گیا تو کل میں اللہ کو کیویں توقع رکھا گا کہ وہ میرے گناہوں کی پاداش میرے غصے تو درگزر کرے؟ اے سوچ کے وہ غصہ کٹے گا۔ اے روحانی علاج ہے۔ جسمانی علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے کہ جب غصہ جڑا یہ اگ ہے، اگ کا علاج ہوتا ہے پانی، تو فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وہ پانی پی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، کیونکہ شیطان کی طرف غصہ اعوذ باللہ پڑے گا تو پھر بھی شیطان جائے گا۔ اسی طرح وضو کر لے، اگر وہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا جائے تو وہ لیٹ جائے، انشاءاللہ وہ غصے کے اتنے قابو پہ جائے۔ اللہ تعالیٰ مدد توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ